تو ہر صحابی ہمارے لیے مشعل راہ ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ مدینے کا بازار لگا ہوا تھا اور تیز دھوپ تھی، شدت کی گرمی، لوگ پسینے سے شرابور ہوئے جا رہے تھے، اور اسی بازار میں ایک تاجر جو اپنا سارا سامان بہت اچھے داموں میں بیچ چکا تھا، اس کے پاس ایک غلام باقی رہ گیا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس غلام کو بھی میں اچھے داموں میں بیچ دوں، لیکن ہوا یہ کہ کوئی اس غلام کی طرف نظر ہی نہیں دوڑاتا۔ وہ غلام بھی چھوٹا بچہ تھا، ابھی چھوٹا سا بچہ تھا، اس غلام کی طرف کوئی نظر ہی نہیں دوڑاتا، کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ تو یہ پریشان ہو گیا کہ یار میں نے سارا سامان تو بیچ دیا اچھے داموں میں، اور یہ غلام ہے کہ اسے کوئی خرید ہی نہیں رہا۔ تو اس نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں نے جتنے کا اس کو خریدا تھا اتنے ہی کا اگر کوئی مجھ سے لے لے تو میں اسے بیچ دوں گا۔ لیکن میرے عزیزوں، کوئی بھی اس غلام کو لینے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے میں مدینے کی ایک لڑکی جس کی نظر اس غلام پر پڑی تو یہ قریب آئی اور کہنے لگی کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تو یہ تاجر کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ تم اتنے ہی کا لے لو جتنے کا میں نے خریدا تھا۔ چنانچہ اس لڑکی نے ترس کھا کر اس غلام کو خرید لیا اور خرید کر گھر لے کر آ گئی۔ میرے عزیزوں، یہ لڑکی ادھر گھر لے کر آ گئی، ادھر مکے سے ابو حذیفہ مدینے تشریف لائے۔ انہیں اس لڑکی کے رحم دلی کا واقعہ معلوم چلا تو انہوں نے اس لڑکی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ وہ قبول کر لیا گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب مکہ واپسی میں ان کے ابو حذیفہ کے ہمراہ یہ لڑکی یعنی ان کی بیوی بھی ساتھ تھی، اور بیوی کے ساتھ یہ غلام بھی تھا۔ جب یہ مکے پہنچ گئے تو مکے پہنچتے ہی انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دکھے، جو کہ دوست بھی تھے اچھے، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اچھے دوست تھے۔ تو جب یہ قریب پہنچے تو اکھڑا اکھڑا پایا، حضرت عثمان منہ پھیر رہے ہیں، یعنی نظروں سے اچھی طرح دیکھ نہیں رہے، ان کو اٹپٹاہٹ نظر آ رہی۔ تو یہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے عثمان، تم مجھے میرے ساتھ یہ کس طرح پیش آ رہے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اصل میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور تم ابھی تک کافر ہو، تم مسلمان نہیں ہوئے ہو، اس لیے میری تمہارے ساتھ دوستی نہیں چل سکتی۔ چنانچہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگے کہ چلو پھر مجھے بھی لے چلو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابو حذیفہ کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے، اور آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ گھر میں تشریف لائے اور سارا ماجرا اپنی بیوی کو بتا دیا۔ تو بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اور وہ جو غلام تھا اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب جب یہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ فرمانے لگے کہ دیکھو بیٹا، تم میرے غلام تھے، میں نے تمہیں خریدا، تم میرے غلام تھے، اب چونکہ تم نے اسلام قبول کر لیا اس لیے اب تم میرے غلام نہیں ہو سکتے، میں تمہیں غلام نہیں بنا سکتا، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ تم مسلمان ہو گئے اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ تو یہ جو غلام تھے یہ کہنے لگے کہ اصل میں میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، میں آزاد ہو کر بھی کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، اس لیے میں آزاد نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا، لے پالک بیٹا بنا لیا، بیٹا بنا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ بیٹا جو تھا یہ غلام، اس نے قرآن یاد کرنا چالو کیا، اور کچھ عرصے کے بعد پورا قرآن یاد کر ڈالا، اور اتنی زبردست آواز، اتنی شاندار آواز تھی کہ بتا نہیں سکتے تھے۔ ادھر
مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو صحابی سب سے پہلے مدینہ پہنچے ہیں مکے سے وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ساتھ میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ یہ لے پالک بیٹے یہ بھی تھے۔ یہ تین لوگ ہجرت میں سب سے پہلے مدینہ پہنچ گئے تھے، حضرت عمر، حضرت حذیفہ اور ان کے لے پالک یہ بیٹے۔ اب جب مدینے میں نماز کا وقت ہو گیا تو پھر اب یہ ہوا کہ نماز کون پڑھائے گا؟ تو یہ آیا کہ یہ جو غلام ہے یہ نماز پڑھائیں گے، کیونکہ ان کی آواز بہت شاندار تھی اور ان کو چونکہ قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، اس لیے انہیں امام مقرر کر لیا۔ ان کی امامت میں عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، جب مدینے کے یہودیوں کو معلوم چلا کہ یہ غلام مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے جس کو لوگ خریدتے نہیں تھے، کوئی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ آج مسلمانوں کا امام بنا ہوا، تو حیرت میں پڑ جاتے تھے، حیرت میں پڑ گئے کہ ارے یہ تو مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اتنی شاندار آواز تھی، اتنی شاندار آواز تھی کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو راہگیر رک جایا کرتے تھے، ٹھٹک کر آپ کی آواز کو سننے لگتے تھے، قرآن کو سننے لگتے تھے، چلنے والے رک جایا کرتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، اتنی شاندار آواز تھی۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو آپ کو آنے میں دیر ہو گئی۔ تو جب یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی کہ آپ کو دیر کہاں لگ گئی، دیر کیسے لگ گئی، کیا وجہ ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں، کوئی شخص تھا، میں آ رہی تھی تو اس شخص کی آواز مجھے سنائی دی اور اتنا شاندار کلام پڑھ رہا تھا کہ میں رک گئی، میں ٹھہر گئی، میں اس کا قرآن سننے لگی، اور آپ نے اس کی خوش الحانی کی، اس قدر تعریف کی، اس قدر تعریف کی، اس قدر تعریف کی کہ نبی علیہ السلام نے فوراً چادر اٹھائی، فوراً چادر لپیٹی اور باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہ وہی غلام ہے جو ابو حذیفہ کا لے پالک بیٹا تھا۔ اتنی شاندار آواز، اتنی شاندار کہ نبی علیہ السلام بھی ٹھہر کر سننے لگے اور خوش ہو گئے، اور خوشی میں اس غلام کو دعا دی کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے مجھے، آپ کو میری امت میں پیدا فرمایا۔ دعا کیا دی کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ تمہیں میری امت میں سے بنایا، میری امت میں بنایا۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آواز ہوگی۔ میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہے وہ غلام کون تھا؟ وہ غلام کون تھا؟ اس کا کیا نام تھا؟ میرے عزیزوں، وہ خوبصورت، وہ خوش قسمت صحابی حضرت سالم رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ عنہ، یہ ابو حذیفہ کے نام سے یہ مشہور ہوئے، اور جنگ موتا میں جام شہادت نوش فرما دی۔ جنگ موتا میں آپ کو شہادت مل گئی، آپ شہید کر دیے گئے۔ میرے عزیزوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابی یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوا کرتے تھے۔ صحابی صرف نبی کے دوست نہیں ہوتے تھے، صرف نبی کے ساتھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ صحابی مشعل راہ ہوا کرتے تھے۔ صحابیوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے، دین کے چراغ ہوا کرتے تھے یہ صحابی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں کہا کرتا ہوں کہ صحابیوں کے واقعات پڑھا کرو، نبیوں کے واقعات پڑھا کرو۔ ان کے واقعات پڑھ کر دل کو سکون ملتا ہے، دل کو چین ملتا ہے، اور ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایک نئی روشنی تازہ ہو جاتی ہے،
نئی روشنی دل میں پیدا ہوتی ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں صحابیوں کے واقعات سنا کرو, ان کے واقعات پڑھا کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر صحابی کی قدر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.